ہے محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ہیں تخفیف غربت اور سماجی تحفظ. ان سے ہم گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو کہ بہت سے حلقوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے, خدا نخواستہ اگر یہ تشویش ہے بھی تو اس کو دور کیا جانا چاہیے کہ یہ جو امداد ہے یہ کن افراد کو مستحقین کا تو اپنا ایک تعین, اس میں کو مذہب کی بھی تخصیص ہے کہ اس شخص کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا غیر مسلم اس میں اپلائی نہیں کر سکتا؟ تھوڑا اس کی وضاحت کر دیجیے. جی, یہ جو 8171 کی احساس ایمرجنسی کیش کی جو اسکیم ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. جو بھی پاکستان کے شہری ہیں جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. ہماری صرف لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو وہ اس اسکیم سے استفادہ نہیں کر سکتے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس اسکیم کا حصہ ہوں گے. ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ ہے, نمبر ہے اور وہ شہری ہے, اور اس کو پھر ہم اپنے ڈیٹا سے گزارتے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. ہاں, جب آخر میں فیصلہ ہوگا تو ہم صوبوں کے درمیان, کیونکہ جو وفاق کی اکائیاں ہیں 6 اکائیاں ہیں, ان میں ہمیں پاپولیشن کی تناسب سے ڈسٹریبیوشن رکھنی پڑے گی, تو اس حساب سے انالیسز ہوگا. مگر یہ بالکل نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو میں دوبارہ تمام سامعین کو کہنا چاہتی ہوں کہ قطع نظر اس بات سے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی معاشی مشکلات میں ایسی ہیں کہ تو آپ ہمیں اپنا CNIC 8171 پر بھیجیں. اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اگلے 3 ماہ آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو آپ یہ اسسٹنس, یہ امداد ریکویسٹ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ کریں گے تو کسی اور کا حق متاثر ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ان دنوں میں خاص طور پہ کہ جب یہ ایمرجنسی کیش پروگرام کا آغاز ہوا ہے اور جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا, نادرا کہ کچھ آفیسز کا کھلا رہنا آپ نہیں سمجھتے کہ ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے انگوٹھوں کی تصدیق بعض اوقات نہیں ہو پاتی, تو کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ان کو اس طرح کی کوئی دقت کا سامنا ہو کہ جو مستحق ہے لیکن اس کی وہ جانچ پڑتال ہو نہیں پا رہی, تو نادرا کے سلسلے میں اگر کچھ معاونت فراہم کریں؟ آپ نے بہت اچھا کہا, اور بالکل اس پہ میں آج واپس جاتے ہی ایکشن لوں گی, کیونکہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جب بدھ کے دن سے جو ہمارے پیسوں کی اویلیبلٹی ہوگی اور لوگ جائیں گے تو اس میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کے آئی ڈی کارڈ ایکسپائرڈ ہوں گے. تو بہت شکریہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام نارملی پاکستان میں کوئی بھی اس طرح کا پروگرام ہو تو بعض اوقات تنقید برائے تنقید ہوا کرتی, یہ کتنا شفاف پروگرام ہے؟ اس میں اقربا پروری نہیں ہوگی, اس میں پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا جائے گا, تھوڑی اس کی اگر وضاحت آپ فرما دیں. دیکھیں جی, یہ ڈیٹا اینالیٹکس پہ مبنی پروگرام ہے. CNICs آئیں گے, ایک فارمولا ہوگا کہ جی گاڑی والا اور گاڑی والے کی بیگم جو ہے وہ حقدار نہیں ہے, جس نے بار بار فورن ٹریول کیا وہ حقدار نہیں ہے, جس کے گھر کا موبائل بل ایوریج 6 مہینے سے زیادہ 1000 روپے کا آتا ہے وہ حقدار نہیں ہے, جس کے گھر PTCL ہے اور وہ بل 6 مہینے اتنے سے زیادہ آتا ہے وہ حقدار نہیں ہے. گورنمنٹ سرونٹس اور ان کی بیگمات یا خاتون گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو ان کے شوہر حقدار نہیں ہیں. اب آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ جی جس نے 2 دفعہ عمرہ کیا وہ بھی حقدار ہو سکتا ہے, مطلب آپ فارمولے پہ تنقید کر سکتے ہیں, مگر آپ اس چیز پہ تنقید نہیں کر سکتے کہ اس میں اقربا پروری ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. کل ہم تمام جو ہمارے گورنمنٹ سرونٹس ہیں, جو میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, جو میرے ساتھ جو سٹاف ہے, ان سب نے اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال کے بھیجے, سب کو ریگریٹ کا آیا کہ جی آپ حقدار نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم نے اپنا ڈال کے دیکھا چیک کرنے کے لیے, ان کو نوٹیفیکیشن آ گئی کہ وہ حقدار نہیں ہے. اس میں اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہاں, لوگ شور مچائیں گے کہ جی میرے پاس تو چھوٹی سی الٹو گاڑی ہے تو مجھے کیوں نکال دیا ہے. مگر لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہم نے ایک فارمولا اپلائی کرنا ہے, اس میں کچھ لوگ
نکلیں گے وہ اپیلز کریں گے، ان کو ہم دیگر ایونیوز سے ان کی مدد کر لیں گے. جیسے اب ہم وہ راشن کی ڈونر اور ریکویسٹر کی میچنگ کی ایک وہ